بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روح کی بیماریاں اور ان کا علاج۔ اقتباس از کتاب اشرف التفہیم لتکمیل التعلیم، پسند فرمودہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مؤلف مولانا عبد الرحمن صاحب اعظمی، تبویب حضرت اقدس مخدومی و مصلحی مولانا شاہ برار الحق صاحب دامت برکاتہم۔ خلوت بالامرد، لڑکوں کے ساتھ تنہائی سے بہت اجتناب کرے، اور امرد یعنی خوبصورت لڑکے سے بہت ہی سخت اجتناب کرے، ہرگز ان کے ساتھ خلوت نہ کرے، اور خلوت میں بھی ضرورت سے زیادہ بات نہ کرے، نہ ان کی طرف قصدن دیکھے اور نہ ان کی بات نفس کے تقاضے سے سنے، کیونکہ امرد پرستی کا مرض اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ پہلے بالکل پتہ نہیں چلتا، اور جب جڑ مضبوط ہو جاتی ہے تب پتہ چلتا ہے۔ اس وقت کنارہ کشی امرد سے بہت دشوار ہوتی ہے، کیونکہ یہ مثل مشہور ہے: سرے چشمہ شاید گرفتن بمیل، چوں پر شد نہ شاید گزشتن بپیل۔ چشمے کا سوراخ ابتدتا ہے، لیکن جب وہ پر ہو جاوے گا پانی سے تو ہاتھی کے گزرنے سے بھی بند نہ ہوگا۔ اپنی پاک دامنی پر ناز نہ کرے کہ بھلا اس مرض میں کہاں مبتلا ہو سکتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا: ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس نہایت برائی کا حکم کرنے والا ہے۔ اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے رخ پر جب تک وہ امرد بیریش تھے نظر نہ ڈالی۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں دنیا میں سوائے نفس کے کسی سے نہیں ڈرتا، تو ہم تم پاک ہونے پر کیا ناز کر سکتے ہیں؟ اگر ایسا خیال میں آوے تو سمجھے کہ شیطان دھوکہ دے رہا ہے، اور یہ مرض ان میں اس طرح پیدا کرنا چاہتا ہے کہ اسے خبر نہ ہو، اور جب خبر ہوگی تو تب اسے قدرت مقابلہ نفس پر نہ ہوگی یا بہت ہی مشکل ہوگی۔ یہ شیطان ہی کا مقولہ ہے کہ اگر جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جیسا مرد اور رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ جیسی عورت خلوت میں ہو جاویں تو ہم دونوں کے خیالات برے پیدا کر کے دونوں کا منہ کالا کر دیں۔ تو صاحبو، یہ ایسے اولیاء کے بہکانے کا دعویٰ کرتا ہے، تو ہم اور آپ کب اس کے پھندے سے بچ سکتے ہیں؟ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ۔ اور آپ یوں دعا کیا کیجئے کہ اے میرے رب، میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں شیطانوں کے وسوسوں سے، اور اے میرے رب، میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں کہ شیطان میرے پاس بھی آوے۔ طفل جاں اشیر شیطان باز کن، بعد ازانش بالملک امباز کن، بعد ازانش بالملک امباز کن۔ طفل روح کو شیطان کا دودھ پینے سے روکو، اس کے بعد فرشتوں سے تمہاری دوستی شروع ہوگی۔ نفس و شیطان دونوں دشمنوں سے بہت ہوشیار رہنا چاہیے، ورنہ دنیا اور آخرت دونوں چوپٹ و تباہ ہو جاویں گی۔ بگاڑا دین کو اپنے کہیں دنیا ہی بن جاوے، بگاڑا دین کو اپنے کہیں دنیا ہی بن جاوے، نہ کچھ دین ہی رہا باقی نہ دنیا کے مزے پائے، نہ کچھ دین ہی رہا باقی نہ دنیا کے مزے پائے۔ بڑی دولت ملے اس کو جو ہو اللہ کا عاشق، بڑی دولت ملے اس کو جو ہو اللہ کا عاشق، امید اجر عقبہ پر یہ دنیا اس سے چھوٹ جائے، امید اجر عقبہ پر یہ دنیا اس سے چھوٹ جائے۔ نفس و شیطان سے ہر گھڑی مقابلہ کرنے کو تیار رہے۔ جو کام کرنے کو یہ کہیں ہرگز نہ کرے، مثلا یہ کہے کہ امرد بیریش لڑکے کی باتیں سنو یا اس کی طرف دیکھو یا اس کے پاس چلو، تو ہرگز نفس کا کہنا نہ مانے، اور 2-3 دفعہ نفس کی مخالفت کرنے سے انشاءاللہ اس کا تقاضا جاتا رہے گا یا کمزور ہو جاوے گا۔ النفس كالطفل ان تهمله شب على حب الرضاع وان تفطمه ينفطم۔ نفس مثل بچہ ہے، اگر دودھ پینے کی عادت اس سے نہ چھوڑاؤ گے تو یہ دودھ پیتے پیتے جوان ہو جاوے گا، اور اگر چھوڑا دو گے تو چھوڑ دے گا۔ اور اپنے نفس کی نگرانی ہر وقت کرتا رہے، اور اپنے ہر کام میں سوچتا رہے کہ یہ تقاضائے نفس یا وسوسہ شیطانی سے تو نہیں ہے، تو فوراً مخالفت کرے، ڈھیلا و سست نہ پڑے، اور اللہ رب العزت سے بصد زاری و الحا عرض کرے کہ یا اللہ ان اعداء سے تو پناہ دے، اگر تو پناہ نہ دے گا تو ہم کو کوئی دوسرا پناہ دینے والا نہیں، اور ہم سخت گھاٹے میں پڑیں گے۔ وما ذلك على الله بعزیز، اور یہ حفاظت حق تعالیٰ پر کچھ مشکل نہیں۔ اور یہ سوچ لے اگر امرت پرستی بیریش لڑکوں سے عشق کروں گا تو یہ بات ضرور ظاہر ہوگی، کیونکہ عشق اور مشق چھپایا نہیں جا سکتا۔ حرکات و سکنات، اٹھنا بیٹھنا، بات چیت کرنا وغیرہ ضرور کہہ دے گا کہ امرت پرست ہے، اور جب یہ ظاہر ہوگا تو تمام عزت خاک میں مل جاوے گی، کیونکہ عزت اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے۔ عزیزے کہ از در گہش سر بتافت، عزیزے کہ از در گہش سر بتافت، باہر جا کے رفت ہیچ عزت نیافت۔
بہر جا کے رفت ہیچ عزت نہ یافت، جس عزیز نے حق تعالی کی بارگاہ سے سرکشی کی تو جہاں بھی گیا کہیں عزت نہ پائی۔ بس خدمت دین کرے اور اللہ تعالیٰ سے دل لگائے اور ساری خرافات سے دل کو پاک و صاف رکھے اور جہاں تک ہو سکے قلب کو فارغ رکھے، یہ بڑی دولت ہے۔ اور بہار دل دیکھتا رہے خدا پاک کے تعلق کی لذت پر جو رش کے ہفتے اقلیم ہے، شکر گزار رہے۔ طالب علم کو عموماً اور طالب دین کو خصوصاً سب گناہوں سے بالخصوص شہوت کے گناہوں سے سخت پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ شہوت کے گناہوں سے تمام اعضاء بالخصوص دل و دماغ بہت کمزور ہو جاتے ہیں اور حسن بھی جاتا رہتا ہے، چہرہ بدنما پیلا ہو جاتا ہے، دیکھنے میں خراب معلوم ہوتا ہے، دل بوجہ تردد اور خوف کے اور دماغ بوجہ مادہ منی کے نکل جانے کے نہایت کمزور ہو جاتے ہیں، کیونکہ سرمایہ راحت و قوت و صحت منی ہی ہے۔ اس کے ضائع کرنے سے قوت حافظہ بھی کمزور ہو جاتی ہے اور طالب علم کو صحت دل و دماغ اور قوت حافظہ کی نہایت ضرورت ہے۔ اگر یہ اعضاء ضعیف ہو گئے تو نہ پڑھ سکے گا اور نہ پڑھا ہوا یاد رہ سکے گا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد وکی رحمۃ اللہ علیہ سے حافظہ کی کمزوری میں یعنی کثرت نسیان کی شکایت کی۔ فرمائے گناہوں سے پرہیز کرو کیونکہ علم اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اللہ تعالیٰ کا فضل نافرمان کو نہیں عطا ہوتا۔ شکوت الی وکیع سوء حفظی فأوصانی الى ترک المعاصی فإن العلم فضل من الہی وفضل اللہ لا يعطى لعاصی۔ اور یوں سوچے کہ اگر میں نے گناہ کیا تو علم سے محروم رہوں گا اور صحت و عافیت سے محروم ہو جاؤں گا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے پردہ دری کر دی یعنی گناہ کو ظاہر کر دیا تو لوگوں میں ذلت و رسوائی ہوگی، منہ دکھانے کے قابل نہ رہوں گا۔ اور یوں غور کرے کہ موت و بیماری کا وقت مقرر نہیں، جب ہی مر جاوے یا بیمار ہو جاوے، اور بیمار ہو کر یا مر کر تو گناہ چھوڑنا ہی پڑے گا، تو جو چیز مر کر یا بیمار پڑ کر چھوٹ جانے والی ہو صحت و حیات ہی میں اسے چھوڑ دینا چاہیے، تاکہ تارک معصیت ہو متروک معصیت نہ ہو، اور قابل اجر و مدح تارک ہے نہ کہ متروک ہے۔ اور یہ پختہ ارادہ کر لے کہ میں شہوت کے تقاضے پر نہ عمل کروں گا، نہ دیکھوں گا، نہ بات کروں گا اور نہ بات سنوں گا، اور لڑکوں اور عورتوں کی صحبت سے بہت سخت پرہیز کرے۔ اگر کسی لڑکے کے ساتھ پڑھنے اور سبق میں تکرار کرنے یا دور کرنے میں ہو تو بقدر ضرورت پر اکتفا کرے، اور اگر اپنی طبیعت میں برا میلان پاوے تو فوراً بہت جلد اس کا ساتھ چھوڑ دے اور تکرار وغیرہ سب بند کر دے، علیحدہ پڑھے اور جلد سے جلد 2 رکعت توبہ کی نماز پڑھ کر خوب دل سے توبہ کرے، کیونکہ اگر علیحدہ ہونے میں تاخیر کرے گا تو تعلق کی جڑ مضبوط ہو جاوے گی اور الگ ہونے کی ہمت کمزور ہو جاوے گی، اور پھر گناہ سے بچنا مشکل ہو جاوے گا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے بعد مدت کے فضل فرمایا اور توبہ نصیب ہوئی تب بھی برسوں اس کے خیالات اور وساوس نماز اور کتاب کو خراب کریں گے اور سخت الجھن ہو جاوے گی، دل پریشان و مغموم اور متفکر رہے گا، اور جلدی الگ ہو جانے سے ان سب بلاؤں سے نجات رہے گی، اور دل میں فرحت و خوشی کا خزانہ اور ایک بڑا عالم رہے گا۔ لڑکوں اور عورتوں کو دل میں جگہ دینا اور دل کو خدا کی محبت سے محروم کرنا کس قدر بری بات ہے، اور خدائے عز و جل کے جمال بے مثال کو چھوڑ کر ان مردہ ناپائیدار صورتوں پر عاشق ہونا کیسی بے سمجھی کی بات ہے۔ کہاں وہ نور آفتاب اور کہاں یہ مردہ چراغ۔ طالب علم کو بڑی ضرورت فراغ قلب کی ہے، بس کسی امرد لڑکے یا عورت سے ناجائز تعلق ہرگز نہ پیدا کرے، ورنہ علم سے محروم رہے گا اور مدرسے سے خارج کر دیا جائے گا، جس سے کتنی رسوائی ہوگی۔ کسی اللہ والے کی خدمت میں بار بار حاضری دیتا رہے اور اپنے نفس کی اصلاح کا مشورہ لیتا رہے۔ اختر محمد اختر عفی عنہ کا شعر ہے، خاک گر خاک ہوئی تو خاک پہ تو کیا حاصل، خاک گر خاک ہوئی خاک پہ تو کیا حاصل، کاش یہ خاک فدائے شہ عالم ہوتی، کاش یہ خاک فدائے شہ عالم ہوتی۔